بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم بیک۔ تقریباً 2 ہفتوں کی چھٹی کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ طبیعت اب کافی بہتر ہے پہلے سے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام احباب کا جنہوں نے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا، ان تمام ماؤں کا، تمام بہنوں کا، تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے ڈھیر ساری دعائیں کی، میرے ساتھ رابطے میں رہے اور مجھ سے وقتاً فوقتاً میری طبیعت کے بارے میں پوچھتے رہے اور مجھے ڈفرینٹ وظائف، دعائیں وغیرہ بتاتے رہے کہ آپ یہ کرتے رہیں تاکہ آپ کی طبیعت بہتر ہو سکے۔ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ۔ آپ تمام احباب نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ بزنس سکول صرف کوئی ایک یوٹیوب چینل نہیں ہے بلکہ یہ ایک فیملی ہے، اور اس فیملی میں بہت ساری مائیں بھی ہیں، بہت ساری بہنیں بھی ہیں، بہت سارے بھائی بھی ہیں جو کہ ہمیشہ ہر وقت میرا خیال رکھتے ہیں، میرے لیے دعائیں کرتے ہیں اور مجھے اپنا بھائی اور بیٹا سمجھتے ہیں۔ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ۔ اس دوران جواب نہ ملنے پر بہت سارے لوگوں کی طرف سے نیگیٹو باتیں بھی سننا پڑیں، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بھی مجھے سنائی واٹس ایپ پہ، جن کا میں ذکر یہاں پہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ ان کی غلطی نہیں ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ میری طبیعت خراب ہے، شاید انہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہوگا جو میں نے آخری ویڈیو ڈالا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مجھے بار بار میسج کر رہے تھے اور جب انہیں رپلائی نہیں مل رہا تھا تو وہ پھر غلط زبان بھی یوز کر رہے تھے۔ خیر وہ ان کی مرضی، وہ نہیں سمجھ سکے اس چیز کو۔ ان 10-12 دنوں میں بہت کچھ ہوا، کچھ 2-3 چیزیں ایسی ہوئیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بات کریں سب سے پہلی بات کی تو آج سے کچھ عرصہ کہہ لیں 6 سے 8 مہینے قبل پہلے کی بات ہے، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ پاکستان پوسٹ کے ساتھ کام کرنے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں، اور اس ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ پاکستان پوسٹ نے کس طرح سے میرے کچھ پیسے ہیں جو کہ ہڑپ کر گیا اور اب وہ دینے کا نام نہیں لے رہے۔ جب میں نے انہیں بات کی کہ میں آپ کے پہ کیس وغیرہ کروں گا تو انہوں نے نہایت بدتمیزی سے کہا کہ کر لیجئے، جو ہوتا ہے کر لیجئے، کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے۔ تو ابھی کچھ دن قبل میں نے پاکستان سٹیزن پورٹل نام کی ایک ایپلیکیشن ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے لانچ کی گئی ہے، اس پہ میں نے جو ہے درخواست بھیجی اور 20 دنوں کے اندر اندر میری وہ رقم ریکور ہوئی۔ نہ صرف ریکور ہوئی بلکہ جو ادھر کا کلرک تھا جس نے میرے سے بدتمیزی کی تھی اس نے مجھے باقاعدہ کال کر کے سوری بھی کی اور کہا کہ آپ کی رقم جو ہے وہ آپ کو ہم دے رہے ہیں تو آپ آ کے لے لیں۔ 10 مہینوں کے بعد مجھے وہ رقم مل گئی پاکستان سٹیزن پورٹل کے تھرو، جس کا مجھے بالکل جواب ہو چکا تھا اور ایک طرح سے میں اس رقم کو بھول چکا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے یوں ہی پاکستان سٹیزن پورٹل پہ میں نے رپورٹ کر دی اور اس کا نتیجہ بھی مجھے 20 دنوں کے اندر اندر مل گیا۔ تو میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ہم انہیں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کے بارے میں نالج نہیں ہوتی، ہمیں اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی، یا اس چیز کی ہمیں نیگیٹو مارکیٹنگ کی گئی ہوتی ہے۔ میں نے بھی اکثر جگہوں سے پڑھا سنا تھا کہ سٹیزن پورٹل پہ کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف باتیں ہیں، لیکن جب میں نے پرسنل ایکسپیرینس کیا تو مجھے میری پیمنٹ 20 دنوں کے اندر اندر مل گئی۔ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے تھوڑی سی گورنمنٹ کی سپورٹ کی تھی، تو بہت سارے چھوٹے ذہن کے لوگ تھے جنہوں نے کئی نے مجھے یوتھیا کہا اور کئی لوگوں نے مجھے گالیاں بھی دی۔ تو اب بھی ایسے کئی لوگ ہوں گے جو کہ سمجھیں گے کہ شاید میں اس وقت گورنمنٹ کی سپورٹ کر رہا ہوں، تو وہ بھی مجھے گالیاں وغیرہ دے سکتے ہیں کمنٹس میں ایزیلی جا کے، میری طرف سے انہیں کوئی منع نہیں کیا جائے گا، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے، مجھے اس سے فائدہ پہنچا ہے تو میں آپ حضرات کو بھی ریکمینڈ کر رہا ہوں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، آپ کے علاقے کے مسائل ہیں، آپ کا کوئی پرسنل ایشو ہے جو کہ گورنمنٹ کے ریلیٹڈ ہے تو آپ پاکستان سٹیزن پورٹل پہ لازمی کمپلینٹ کیجئے، آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی سلیوشن ضرور دیا جائے گا، تو اس کو لازمی ایک دفعہ ٹرائی کیجئے۔ اسی چیز کو لے کے ایک اور چیز بھی ہوئی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میں فل اسٹیمنا کے ساتھ اور فل پاورفل انداز میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کروں، کیونکہ یہ کامیابی ہے، ایک پاکستانی شہری کی کامیابی ہے۔ تو لیکن ابھی طبیعت جو ہے مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں اس طریقے سے آپ کے ساتھ بات کر سکوں، جس طرح سے بھی کر رہا ہوں اس کو ایکسیپٹ کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ میں بیمار تھا ابھی پچھلے دنوں، اس دوران ہمارے یہاں ایک ایشو ہو گیا کہ ہمارے وولٹیج کا مسئلہ ہو گیا، اچانک سے لائٹ
بالکل ڈیم ہو جاتی اور اچانک سے وولٹیج فل ہو جاتے اور ہر چیز یوں چلنے لگتی جیسے ابھی پنکھے ایسے لگتے جیسے ابھی ہیلی کاپٹر بن کے اڑ جائیں گے اور اگلے ہی لمحے بالکل ڈیم ہو جاتی. تو یہ سچویشن تقریباً 24 گھنٹے رہی ہمارے یہاں. میری طبیعت شدید خراب تھی، اتنی خراب تھی کہ میں فون کال بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ ریسیو کر سکتا تھا. وہ ایک دن جس طرح سے بھی میں نے گزارا، کسی بندے نے ہمت نہیں کی کہ کمپلین کر سکے. نیکسٹ ڈے اٹھتے ساتھ ہی میری طبیعت کچھ بہتر تھی تو میں نے ایک کال کی اور بل کے اوپر ہی نمبر لکھا ہوتا ہے، کوئی میرے ذاتی جاننے والے نہیں تھے، بل کے اوپر نمبر لکھا ہوا تھا. میں نے ان کو کال کی، ود ان 30 منٹس جو ہے وہ ہمارا ایشو ریزالو ہو گیا. لیکن اس دوران پچھلے 24 گھنٹوں میں کئی لوگوں کی موٹریں، پنکھے وغیرہ جل چکے تھے، لیکن کسی نے ہمت نہیں کی کہ ایک کال کر کے کمپلین کر دے. بلکہ تمام لوگ جو تھے، کوئی واپڈا کو گالیاں دے رہا تھا اور کوئی گورنمنٹ کو گالیاں دے رہا تھا. یہ بات بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم خود سالو کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن ہم ہمیشہ اس کے لیے گورنمنٹ کو کمپلین کرتے ہیں یا کسی دوسرے بندے پہ اس کا جو ہے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. خود ہم ہمت ہی نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ خود بخود سب کچھ ہوتا رہے اور ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے. تو اس چیز سے ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہوگا. بھول جائیں کہ گورنمنٹ کچھ کرے گی، جو کچھ خود کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے. ایک بہترین پاکستان بنانے میں اپنا کردار ضرور ادا کیجئے. ابھی ہم کچھ نیکسٹ کرنے جا رہے ہیں، کچھ ایسا ہی جس میں ہم پاکستان کے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے ہم ایک مشن سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ ابھی خفیہ مشن رکھا جائے گا اور اس کے اپڈیٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ میرے ولاگنگ چینل پہ آتی رہیں گی اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو آپ میرا وہ چینل جو ہے اگر سبسکرائب کرنا چاہیں تو سبسکرائب کر لیں، یا کہیں پہ اس کا لنک آ رہا ہوگا اس پہ کلک کر کے جائیے، اس چینل کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ میرے بلاگز بھی آتے رہتے ہیں اور ڈیفرینٹ جو میں ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہوں روٹین کی اور کچھ الگ قسم کی چیزیں وہ بھی وہاں پہ آتی رہتی ہیں. اس چینل پہ بھی انشاءاللہ آپ دعا کیجئے میں مکمل طور پہ صحت یاب ہو جاؤں. باقی میری کوشش ہے کہ جس طرح سے آج سے میں نے سٹارٹ لے لیا ہے ایک دفعہ پھر سے، تو میں ریگولر ہو جاؤں. اگر طبیعت نے ساتھ دیا، طبیعت بہتر رہی اور مزید بہتر ہوتی گئی انشاءاللہ جیسے جیسے، تو یہاں پہ میں ویڈیوز انشاءاللہ ریگولر اپڈیٹ کرتا رہوں گا اور کچھ نئے انداز کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی. ان 10-12 دنوں میں جب میں بستر پہ تھا، بیمار تھا، تو میں نے بہت ساری چیزیں سوچی ہیں اس چینل کے لیے، آپ حضرات کے لیے. جس طرح سے آپ نے محبت دی ہے، جس طرح سے آپ نے مجھے سپورٹ کی ہے، تو انشاءاللہ میں نے بھی اب سوچا ہے کہ آپ کے لیے کچھ پہلے سے بہتر اور بہترین بلکہ لے کے آنا چاہیے. دیکھتے رہیے، مجھے اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے، دعا میں لازمی یاد رکھیے. اللہ حافظ.